فرمایا ولا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ لا تعلقی اختیار کرے، 3 دن سے زیادہ ناراضگی کو رکھ کر بیٹھے، چونکہ 3 دن سے زیادہ ناراضگی دل میں رکھو گے تو وہ بغض کا ثمرہ ہوگا، وہ حسد کا ثمرہ ہوگا، وہ دشمنی کا ثمرہ ہوگا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آپ کو بغض سے روکا، پھر حسد سے روکا، پھر دشمنی سے روکا۔ اگر انسانی بشری تقاضے کے تحت کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، دل کو تکلیف پہنچے، ناراضگی پیدا ہو جائے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس ناراضگی کو 3 دن سے زیادہ قائم نہیں رہنا چاہیے، دل کو دھل کر صاف کر لینا چاہیے۔ دلوں کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں یا وہ خطیبانہ انداز استعمال کر کے 2-4 اشعار پڑھ کے چلا جاؤں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ کسی مسلمان کو یہ جائز نہیں ہے کہ 3 دن تک اپنے بھائی کو ناراض چھوڑے، اس کو راضی کر لے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن سمجھنا ہے، حدیث سمجھنا ہے، علماء سے سمجھو۔ اب یہاں مطلق کہا گیا کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہنا ٹھیک نہیں، جائز نہیں ہے، لیکن کہیں کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں جواز کا ثبوت بھی ملتا ہے، جواز کا ثبوت ملتا ہے، قرآن میں بھی حدیث میں بھی۔ بعض لوگ صرف اس جملے کو دیکھ کر تانا زنی کرتے ہیں کہ آپ حاجی صاحب ہیں، 3 دن ہو گئے بھائی سے ناراض ہیں، آپ قاری ہیں، آپ عالم ہیں، ان کے پیچھے جو وجوہات دوسرے حدیث میں بیان ہے اس کو نظر میں کیوں نہیں رکھتے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی پاک کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، قرآن نے کہہ دیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے لا تعلقی 3 دن سے زیادہ کیے کہ نہیں؟ حضور کے صحابہ نے کسی سے 3 دن سے زیادہ لا تعلقی اختیار کیے ہیں کہ نہیں؟ چونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں، ہم حضور کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خیر، اس پر میں گفتگو کروں گا، آپ کو دلائل بھی بتا دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی کو نہ چھوڑو، کوئی بات نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، محض دنیاوی ایک چھوٹے سے مسئلے پر ناراضگی اختیار کر لیا اور پھر لا تعلقی۔ ہمارے ہاں جہالت کی بات یہ ہے، مثلا کسی کے ساتھ ناراضگی ہو گئی، کسی کی، اس نے اپنی پوری برادری پر پابندی لگا دی، فلاں کے جنازے میں نہیں جانا، اگر موت میت ہو گیا تو وہاں تمہیں نہیں جانا، اگر تم وہاں گئے تو مجھ سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے نا؟ فلاں کے بیٹے کی شادی ہے، میں چونکہ اس سے ناراض ہوں، تم نے نہیں جانا اگر تم میرے ساتھ اچھے تعلقات کو برقرار رکھنا چاہتے ہو، یہ جہالت ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ناراض ہونے والے شخص کو یہ پابند کر رہے ہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ لا تعلق کر کے چھوڑنا نہیں دینا چاہیے۔ اب یہاں 3 دن، اس کا مطلب دوسرا رخ اگر ہم لے کے 3 دن ناراض ہونا جائز ہو گیا، اگر کسی سے کوئی انبن ہو گئی تو 3 دن ناراض ہونے کی رخصت، اجازت مل گئی کہ 3 دن سے زیادہ ناراض ہو جاؤ گے یہ ناجائز ہوگا۔ جب یہ ناجائز ہوگا تو پھر تم گناہ گار ہو جاؤ گے۔ پہلے دن ناراض ہونے پر کوئی گناہ نہیں ہے، دوسرے دن ناراض ہونے پر کوئی گناہ نہیں ہے، تیسرے دن ناراض ہونے پر کوئی گناہ نہیں ہے، اگر چوتھے دن ناراض رہو گے تو اب کیا ہوگا؟ اب گناہ ہوگا۔ اب 3 دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہونے کی رخصت کیوں دی؟ علماء کہتے ہیں کہ غصہ چونکہ دل کا معاملہ ہے، کبھی انسان کے کنٹرول اور قابو میں نہیں ہوتا، طبیعت میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، اتنا غیظ و غضب پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو اتنے ناقابل برداشت باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مصطفیٰ کریم نے کہا چلو 3 دن چھوڑ دو اسے، 3 دن تک یہ سوچتا رہے، ٹھنڈا ہو جائے، اس کا دماغ ٹھنڈا ہو جائے، اس کا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے،
چوتھے دن کے بعد بھی اگر اس نے کیا تو سمجھو یہ بغض ہوگا، پھر یہ حسد ہوگا، پھر یہ دشمنی ہوگی. اس لیے فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، نہ کسی کے ساتھ بغض رکھو، نہ کسی کے ساتھ حسد رکھو، نہ کسی کے ساتھ دشمنی کرو. یعنی چوتھے دن ناراضگی کرو گے تو اس ناراضگی کا تعلق بغض سے ہوگا، اس ناراضگی کا تعلق حسد سے ہوگا، اس ناراضگی کا تعلق دشمنی سے ہوگا. اس لیے مصطفیٰ کریم نے تمہیں 3 چیزوں سے روکا ہے. تو چوتھے دن آپ صلح کر کے آ جاؤ، تاکہ تم بغض رکھنے والے بھی نہیں، تم حسد کرنے والے بھی نہیں، تم دشمنی رکھنے والے بھی نہیں، تم خیر خواہی کرنے والے، تم اللہ رسول کے فرمان پر عمل کرنے والے ایک موحد مسلمان. ایک بات یہ سمجھو گے، بعض معاملات پہ لا تعلقی ترک تعلق کی اجازت ہے، ترک تعلق کی بعض معاملات پہ اجازت ہے. مثلا ایک ایسا آدمی جو کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہر طرح کے فسق اور فجور کا بازار گرم کیا ہوا ہے، محلے کے لوگوں نے، برادری کے لوگوں نے، رشتہ داروں نے اسے سمجھا دیا کہ یہ جو تو کام کر رہا ہے اس سے اللہ ناراض ہے، اس سے اللہ کا رسول ناراض ہے، اس سے ہمارے قوم قبیلے معاشرے پر برا اثر پڑتا ہے، اس کو چھوڑ دو. لیکن وہ کسی صورت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب اس کے ساتھ ترک تعلق کرنا جائز ہے، بلکہ مصطفیٰ کریم کا حکم ہے، تاکہ اس سے ترک تعلق کرو، تاکہ اس کو تنبیہ ہو جائے کہ مجھے کوئی شادی میں نہیں بلا رہا، مجھے کوئی موت میت میں جاتا ہوں کوئی رسپانس نہیں دے رہا، میرے معاملات میں کوئی شریک نہیں ہو رہا، تاکہ وہ انسان ہے تھوڑی دیر کے لیے سوچ کے رجوع کر لے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کر لے. ایسا ظالم شخص جو سریعام شراب نوشی میں مبتلا ہے، سریعام بدکاری میں مبتلا ہے، سریعام ظلم، زیادتی، قتل، ڈکیتی، چوری کے بازار کو گرم کیا ہوا ہے، وہ کسی کی بات نہیں مان رہا، تو ایسے شخص کے ساتھ لا تعلقی رکھنا جائز، ترک تعلق کرنا جائز. ہر جگہ یہ حدیث فٹ نہیں ہوگا. ہاں ذاتی معاملات میں تھوڑی سی رنجش پر آپ نے مسلمان کو چھوڑ دیا ہے، اس چھوڑنے کی وجہ سے آپ گناہگار ہو جائیں.